حج بیت اللہ کی سعادت جن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے گویا وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ترین لوگ ہیں جنہیں اللہ یہ سعادت نصیب کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اسے یہ سعادت مل جائے اور وہ رب کے گھر کی طرف قدم اٹھائے اور اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھائے، تو اس بندے کو مقام کیا ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج اللہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ بندہ رب کے گھر کے لیے طواف کرنے کے لیے، صفا مروہ کی سعی کے لیے، وہ مزدلفہ عرفات کی آہوزاریوں کی طرف اپنے آپ کو دیوانہ وار لے کے چلتا ہے، تو جب وہ چلتا ہے اللہ کی رضا مقصود اسے ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ان تمام مناسک کو وہ بندہ ادا کرتا ہے۔ جب وہ بندہ ان تمام مناسک کو ادا کر رہا ہوتا ہے تو ان مناسک کی ادائیگی کے اندر وہ بیہودہ بات نہیں کرتا، وہ بندہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس عمل سے رب ناراض ہوتا ہے، کوئی ایسا عمل جو گناہ والا عمل ہے اس کے قریب نہیں جاتا۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں جب وہ شخص حج کر کے واپس لوٹتا ہے، راجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے ابھی اس کو اس کی ماں نے جنم دیا ہوتا ہے، یعنی وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے۔ گویا جس شخص کو اللہ یہ سعادت دیتا ہے اور وہ جا کے اپنے مناسک کو اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھ کے ان مناسک کی ادائیگی کرتا ہے، تو جب وہ لوٹ کے آتا ہے تو وہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو ایسے فرما دیتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے جنم دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یکے بعد دیگرے عمرے پہ عمرہ کرو، حج پہ حج کرتے رہو، چونکہ یہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور حج مقبول، حج مبرور، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں بندے کو جنت الفردوس عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکے بعد دیگرے عمرے کرو، حج بیت اللہ کرو، چونکہ یہ ایسے مناسک، ایسے اعمال ہیں جن کی ادائیگی سے بندے پہ رب کا فضل یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو اس کو وہ میل کچیل سے پاک کر دیتا ہے، آگ اس کے گرد لگنے والی ساری میل کچیل ختم کر دیتی ہے۔ جب بندہ مومن کعبۃ اللہ کے حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کی سعادت کے لیے جاتا ہے، جب وہ واپس لوٹتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک بھٹی سے لوہے کو باہر نکالا جائے تو اس پہ میل کچیل نہیں ہوتی، اس بندہ مومن کے بدن پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ گویا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے یہ سعادت بخشی، وہ آج مزدلفہ، عرفات اور کعبۃ اللہ کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ وہ کبھی ان جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، کبھی اس مقام پہ جا کے پہنچتے ہیں جہاں میرے آقا نے سر بسجود ہو کے اللہ کی بارگاہ میں یاد الہی میں وقت گزارا ہے۔ تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں یہ سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جسے یہ سعادت مل جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی مقبول ہوتا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔